شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورہ وائس کے معزز دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے اور نہ ہی انہیں پاک کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ان 4 بدبختوں کا ذکر کریں گے جن سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، اور یہ ان کے لیے بڑی وعید ہے کہ اللہ خالق و مالک ان سے محبت کے بجائے نفرت اور بغض رکھتا ہے۔ نمبر 1، قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا۔ جو شخص اپنا مال فروخت کرتے وقت کثرت کے ساتھ قسمیں اٹھاتا ہے، خواہ وہ سچی ہوں یا جھوٹی، اللہ تعالیٰ اسی سے نفرت کرتا ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا، کیونکہ اگر مال کا فروخت ہونا قسمت میں لکھا ہے تو گاہک نے اسے ضرور خریدنا ہے، اور اگر فروخت ہونا نہیں لکھا تو یہ 1000 قسمیں بھی اٹھا لے، گاہک اسے نہیں خریدے گا۔ لہٰذا تقدیر پر ایمان میں کمی اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کرنے اسے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپسندیدہ لوگوں میں بنا دیتا ہے۔ اسلام میں کاروبار میں قسمیں اٹھانے سے منع فرمایا ہے۔ چھوٹی قسمیں تو کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ البتہ اگر کبھی کبھار کسی وجہ سے سچی قسم اٹھانا پڑ جائے تو اہل علم اس کے جواز کے قائل ہیں، مگر اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ نمبر 2، متکبر فقیر۔ یہ دوسرا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت اور بغض ہے۔ ایک تو فقیر اور کنگال، دوسروں کا دست نگر اور محتاج، اور اوپر سے تکبر کر کے اپنی چھوٹی برتری ظاہر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا تکبر کرنا پسند نہیں، جبکہ فقیر اور محتاج شخص تکبر کرے جو ہے بھی کبر اور برتری کے اسباب سے محروم، گویا یہ شخص اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے یہ احکام الہی اور خشیت الہی سے بے نیاز ہے، لہٰذا اللہ کے نزدیک اس کا تکبر کرنا مالدار آدمی کے تکبر کرنے سے زیادہ کبھی ہے۔ نمبر 3، بوڑھا زانی۔ یہ تیسرا شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب ہے کہ اس کا مزاج بہت بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ زنا کے اسباب و مراکات عموماً شباب، حرارت، غریزہ، قلت معرفت، غلبہ، شہوت، ضعیف عقل اور کم عمری ہیں۔ یہ تمام اسباب و امرکات بڑھاپے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لمبی عمر اور متحدہ تجربات کے اصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ اس میں جامع اسباب عورتوں کی شہوت کم پڑ جاتی ہے، اور بچی کچی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اس کے پاس حلال ذرائع موجود ہوتے ہیں۔ لہٰذا اب اگر وہ زنا کرتا ہے تو اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ وہ ہٹ دھرم ہے، اس کے اندر خشیت الہی نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے روز اللہ نہ تو بات کرے گا اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے سخت دردناک عذاب ہوگا۔ بوڑھا زانی، جھوٹ بولنے والا حکمران اور متکبر فقیر۔ نمبر 4، ظالم حکمران۔ یہ چوتھا شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل و انصاف کرے، مگر اس کا معاملہ برعکس رہا۔ اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اللہ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھائے، حکومت کے نشے میں اس قدر غرق ہوا کہ منہم حقیقی بادشاہوں کے بادشاہ یعنی اللہ تعالیٰ کو ہی بلا ڈالا۔ لہذا یہ اللہ کے حق قابل نفرت اور مبغوض ٹھہرا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے عدل و انصاف کا دامن پکڑ لیتا تو اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا، اور اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کی تقدیر میں اس کا حصہ زنا کا لکھ دیا گیا ہے، جس کو وہ خواہ مخواہ کرے گا تو آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، اور کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، اور ہاتھ کا زنا پکڑنا اور چھونا ہے، اور پاؤں کا زنا جانا ہے فحش کی طرف، اور دل کا زنا خواہش اور تمنا ہے، اور شرمگاہ ان باتوں کو سچ کرتی ہے یا جھوٹ۔ مذکورہ بالحدیث کی روشنی میں محدثین کرام نے زنا کی 2 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1، فعلی زنا۔ اجنبی مرد کا اجنبی عورت سے جنسی میلاپ فعلی زنا کہلاتا ہے، اور اس کی چند صورتیں ہیں: شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کا زنا، اپنے محرم سے زنا، اجنبیہ سے زنا، بوڑھے آدمی کا زنا، زنا بالجبر یعنی زبردستی زنا۔ ان صورتوں میں اگر زانی شادی شدہ ہو، اپنے اقرار یا گواہوں شرعی کے ثبوت سے زنا ثابت ہونے پر رجم کیا جائے گا، اور اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ مجازی زنا۔ یہ فعلاً تو زنا نہیں ہے، مگر یہ زنا فعلی کی ابتدا سیڑھی ہے۔
پھر مجازی زنا کی 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، زنا العین، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی شہوت کے نظر سے دیکھنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت کی نظر سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔ نمبر 2، زنا اذن والسمع، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کی بات شہوت سے سننا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کی بات شہوت سے سننا کانوں کا زنا ہے۔ نمبر 3، زنا اللسان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے شہوت اور غلط بات کرنا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے شہوت اور غلط بات کرنا زبان کا زنا ہے۔ نمبر 4، زنا الارکان، نامحرم مرد کا نامحرم عورت کو شہوت سے چھونا اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد کو شہوت سے چھونا ہاتھ پاؤں کا زنا ہے۔ نمبر 5، زنا فکر بالقلب، نامحرم مرد کا دل و دماغ میں نامحرم عورت کا غلط خیال لانا اور نامحرم عورت کا دل و دماغ میں نامحرم مرد کا غلط خیال لانا دل و دماغ کا زنا ہے۔ مجازی زنا کے ارتکاب کرنے کی صورت میں گناہ گار ہوتا ہے، جس کا کفارہ صرف توبہ و استخارہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ ایسی مزید اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔